السلام علیکم. فورتھ ایئر کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر کلینکل سائیکالوجی، اور کلینکل سائیکالوجی میں جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا وہ ہے انٹرونشنز ان کلینکل سائیکالوجی یا سائیکولوجیکل انٹرونشنز. تو سائیکولوجیکل انٹرونشن سے مراد ہے سائیکو تھراپیز یعنی طریقۂ علاج. اور کل ہم نے سٹارٹ کی تھی سائیکو تھراپیز، اور میں نے آپ کو پہلی سائیکو تھراپی جو پڑھائی تھی وہ تھی سائیکو ڈائنامک تھراپی. ٹھیک ہے، آج ہم اپنی سیکنڈ تھراپی پڑھیں گے جو کہ ہے بیہیورل تھراپی. بیہیورل جو تھراپی ہے یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ براڈنڈ اور بہت امپورٹنٹ تھراپی ہے، اور اس میں بہت سارے جو پروسیسز ہیں اور ٹیکنیکس انوالو ہوتی ہیں، اور یہ بیہیورل اپروچ پہ بیس کرتی ہے. بیہیورل اپروچ یہی ہوتی ہے کہ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ سے ہم لرن کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم پازیٹیو بیہیویئر لرن کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نیگیٹو اور نارمل بیہیویئر بھی لرن کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ بیہیویئر کو چینج کیا جا سکتا ہے تھرو ری انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں نا بیہیویئرزم کے، بیہیورل تھراپی انہی پہ بیس کرتی ہے. اب بیہیورل جو تھراپی ہے یہ ڈفرینٹ قسم کے پروسیجرز اور ٹیکنیکس یوز کرتی ہے. ایک انڈیویجول کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں اور ڈفرینٹ انڈیویجولس کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. جب ہم ایک انڈیویجول کے لیے ڈفرینٹ میتھڈز اور پروسیسز اور ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر پرابلم کے لیے، ہر پرپس کے لیے ڈفرینٹ ایک ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیہیورل تھراپی ہے نا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کمپریہنسو اسسمنٹ کی جاتی ہے، ایک کمپریہنسو جائزہ لیا جاتا ہے انڈیویجول کے پرابلمس کا، اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ انٹرونشنز جو ہیں وہ سجیسٹ کی جاتی ہیں اور بیہیورل تھراپی یوز کی جاتی ہے ڈس آرڈرس کے ٹریٹمنٹ کے لیے. اب جو ہم ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اور پروسیجرز یوز کرتے ہیں بیہیورل تھراپی میں، اس میں جو سب سے پہلی جو وہ ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن جو ہے نا ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے، ہمارا کلائنٹ ہے، ہم اس کی پوری جو پاسٹ ہسٹری ہے نا اس کے پرابلمس کی وہ ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں. اس سے ہم اس انڈیویجول سے ڈفرینٹ اس کے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں اور جس اسٹیج پہ جس فیز میں جس سچویشن میں وہ پرابلم فیل کرتا ہے ان سچویشنز کے بارے میں، ان انوائرمنٹس کے بارے میں، ان فیزز کے بارے میں، ان کنڈیشنز کے بارے میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انڈیویجول کے لیے ان خاص فیزز میں، ان خاص کنڈیشنز اور سچویشنز میں پرابلم جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. یعنی ہم ان سچویشنز کو پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان فیکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں جو مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم ہسٹری کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے لیے ہم ایک کمپریہنسو انٹرویو لیتے ہیں پیشنٹ سے، یا پھر ہم کویسچنر کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ایک اسپیسیفک سچویشن میں اگر انڈیویجول کو کسی پرابلم کا شکار ہے تو اس مین کہ اس میں کچھ لیک آف سکلز ہیں، یعنی اس سچویشن سے، اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پراپر سکلز نہیں ہیں، پراپر ایبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہے. اور وہ جو لیک آف سکلز ہے نا، یا اس انوائرمنٹ میں جو میل ایڈجسٹمنٹ ہے، جو وہ غیر مطابقت ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر فیئر پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ قسم کے مینٹل ڈس آرڈرس کا شکار. اب بیہیورل تھراپی جو ہے نا وہ بیسکلی فوبیاز کو، انگزائٹیز کو اور اسٹریس کو جو ہے ڈپریشن کو کم کرتی ہے. تو اس انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے وہ ہے سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. فار ایگزامپل ایک انڈیویجول ہے جو کہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اندھیرے، لائٹ چلی گئی ہے، کمرہ جو ہے ایک دم سے ڈارک ہو گیا ہے تو وہ اس میں خوف کا شکار ہو جاتا ہے. اور ہم نارمل روٹین میں، ڈیلی روٹین میں ہر انڈیویجول جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے خوف کھاتا ہے. اندھیرے سے لوگ خوف کھاتے ہیں، اونچی جگہوں سے، تنگ جگہوں سے خوف کھاتے ہیں، پانی سے کھاتے ہیں. لیکن یہ فیئر اگر اتنا سیویئر ہو جائے کہ آپ بالکل اب نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیں
آپ بالکل فینٹ ہو جائیں، آپ بالکل انکانشیس ہو جائیں، آپ بالکل اپنے حواس میں نہ رہیں، بے ہوش ہو جائیں، تو یہ ایک فوبیا کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے اگزامپل لی ہے کہ ایک انڈیویجول جو اندھیرے کے خوف کا شکار ہے، تو اس کا یہ مسئلہ جو ہے ہم نے کس طریقے سے سالو آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈیویجول ہے نا، سب سے پہلے اس کا یہ ایک بیہیورل پرابلم ہے۔ فرسٹ اسٹیپ پہ ہم یہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کا بیہیورل پرابلم کیا ہے، کہ اس کو اندھیرے کا خوف ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج آتی ہے نا، سیکنڈ فیز آتی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ریلیکسیشن ٹریننگ اس کو دیتے ہیں۔ اور تھرڈ سٹیج پہ کیا ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آف این ہائرارکی ہوتی ہے، انگزائٹی ہائرارکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ہائرارکی جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ اب کس طریقے سے کرتے ہیں ہم آگے جا کے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی اسٹیج کیا آتی ہے، جب بیہیورل پرابلم ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو فیز ہے اس میں ریلیکسیشن ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو انگزائٹی جو ہائرارکی ہے وہ بلٹ اپ کرتے ہیں۔ تو یعنی پہلے آپ نے پرابلم ڈائگنوز کیا، پھر آپ نے ریلیکسیشن ٹریننگ دی، پھر آپ نے ہائرارکی بنائی۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ پرابلم ڈائگنوز ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ٹریننگ دینی ہے۔ ریلیکسیشن ٹریننگ دینے کے لیے جو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے میتھڈز یوز کرتے ہیں، اور بیہیورل تھراپی میں جو ریلیکسیشن ٹریننگ کے لیے میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں وہ جیکبسن نے 1938 میں دیے تھے۔ اور اس میں انڈیویجول کو سکھایا جاتا ہے کہ پرٹیکولر جو مسلز گروپ ہے اس کو اس نے کس طریقے سے پہلے ٹینس کرنا ہے اور پھر اس گروپ کو ریلیکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ کس طرح اس نے خود کو پہلے ٹینس کرنا ہے اپنے مسلز کو، اور اس کے بعد خود ہی ان کو ریلیکس کرنا ہے۔ یہ انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں یہ ٹیپ کر کے ریکارڈ کر کے انڈیویجول کو دی جاتی ہیں، وہ گھر میں اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ اور جنرلی جو ہے وہ 6 سیشنز ہوتے ہیں ریلیکسیشن ٹریننگ کے، اور اس میں جو ہے انڈیویجول جو ہے ڈفرینٹ قسم کی سینز امیجن کرتا ہے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ریلیکسیشن ٹریننگ کے لیے یوز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تھرڈ اسٹیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں، انگزائٹی ہائرارکی جو ہے وہ بلٹ اپ کرتے ہیں۔ انگزائٹی ہائرارکی کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ سچویشنز، مطلب جن میں انڈیویجول جن سچویشنز کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ ان سچویشنز میں نارمل بیہیو نہیں کرتا، یعنی وہ پرابلم فیل کرتا ہے ان سچویشنز میں، گھبرا جاتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، نروس ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ ساری سچویشنز جن کے ساتھ اس انڈیویجول کو کوئی پرابلم رہا ہوتا ہے، وہ ساری سچویشن جو ہیں ان کی ہم ایک ہائرارکی یعنی ایک آپ ترتیب سے ان کو ایک ترتیب دے لیتے ہیں۔ یعنی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے کہ کلائنٹ اور جو آپ کا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک آرڈر بنایا جاتا ہے۔ آرڈر کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو لویسٹ وہ سچویشن جو آپ کے اندر، جو پیشنٹ کے اندر سب سے کم لیول کی انگزائٹی پیدا کرتی ہے، پہلے وہ رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے زیادہ درجے کا جو خوف یا انگزائٹی سچویشن پیدا کرتی ہے اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد درمیانے درجے کا خوف جو سچویشن پیدا کرتی ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے ہائیسٹ پیک لیول پہ جو سچویشن انگزائٹی پیدا کرتی ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ یعنی آپ ایک آرڈر بناتے ہیں، چین بناتے ہیں، ایک ترتیب دیتے ہیں کہ کم سے زیادہ کی طرف آپ اس کو بلٹ اپ کرتے ہیں کہ وہ صورتحال یا وہ واقعات یا وہ چیزیں جو انڈیویجول کے اندر خوف یا پریشانی یا مایوسی پیدا کرتی ہیں، کم سے زیادہ کی طرف ان کی ایک ہائرارکی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انگزائٹی ہائرارکی جو ہے وہ بن جاتی ہے تو اس کی تھرڈ سٹیج آ جاتی ہے ایکسپوئر تھراپی۔ ایکسپوئر تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کو فلڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہائرارکی ہے آپ نے بنائی ہے اس ہائرارکی کے حساب سے آپ انڈیویجول کو وہ سچویشنز پہلے تو امیجن کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب انڈیویجول وہ سچویشنز امیجن کرتا ہے تو ان سچویشنز کو امیجن کر کے وہ اس کے مسلز وہ مینٹلی اور فزیکلی ٹینس ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب وہ ٹینس فیل کرے تو اس نے خود کو کیسے ریلیکس کرنا ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے، ریلیکسیشن ٹریننگ۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ان سچویشنز کو فیل کر کے جب ٹینس فیل کرتا ہے تو خود کو ریلیکس کرے اس ٹریننگ کی بیس پہ، ان انسٹرکشنز کی بیس پہ۔
اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اس کو سچویشنز امیجن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ کیا ہوتا ہے کہ ایکچوئل ان سچویشنز میں، ان کنڈیشنز میں اس کو لے کے جایا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک انڈیویجول کو پانی کا خوف ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے اسے بتایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ امیجن کرے کہ وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، پھر یا سمندر کے کنارے کھڑا ہے یا وہ پانی کو دیکھ رہا ہے. پھر اس کو لے کے جایا جاتا ہے سمندر پہ، لیکن اس کو سمندر دور سے دکھایا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جب وہ ایک دم سے پریشان اور ٹینس ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ خود کو ریلیکس کرے. پھر اسے تھوڑا پانی کے قریب لایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے. اس کے بعد اس کو پانی میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ انگزائٹی اور فوبیا فیل کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی ٹریننگ کی بیس پہ اپنے مسلز کو، اپنے خود کو مینٹلی اور فزیکلی ریلیکس کریں. یعنی جب وہ پانی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اتنی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ خود کو ریلیکس کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس چیز کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ خود کو ریلیکس کرنا سیکھ لیتا ہے. یہ ہوتی ہے ایکسپوجر تھراپی. اس کے بعد نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے وہ ہے بیہیورل ریہرسل. بیہیورل ریہرسل کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو سویئر مینٹل ڈس آرڈرس کا شکار انڈیویجولز ہوتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ شیزوفرینک پیشنٹس ہوتے ہیں جو بالکل اپنی نارمل لائف سے کٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں، جنہیں اپنی ڈیلی روٹین کی، اپنی ڈریسنگ کی، اپنے کھانے پینے کی، اپنی بات چیت کی کوئی ہوش نہیں رہتا. وہ بالکل نارمل روٹین سے، دنیا سے کٹ چکے ہوتے ہیں، لا تعلق ہو چکے ہوتے ہیں، جو ان کو لے مین لینگویج میں ہم پاگل کہتے ہیں. جب ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ نارمل لائف کی طرف واپس آتے ہیں تو وہ ڈیلی روٹین کے ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کرنا بھول چکے ہوتے ہیں. وہ جو ایک ایٹنگ ہیبٹس ان کی ہوتی ہیں، ایٹنگ جو سٹائلز ہوتا ہے، جو کھانے پینے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھول چکے ہوتے ہیں، اور انہیں وہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ وہ بیہیویئرز سکھانے پڑتے ہیں جو نارمل روٹین میں، نارمل لائف میں ضروری ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ایک شیزوفرینک پیشنٹ ہے اور اس کے اندر ایک ایٹنگ ہیبٹ یا ایٹنگ سٹائل یا ایٹنگ ڈسپلن پیدا کر رہے ہیں، تو اس کو پھر اس کو آپ ٹرین کر رہے ہیں کہ کیسے آپ نے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، واش روم جانا ہے، ہاتھ اپنے صاف کرنے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ آنا ہے، کیسے پلیٹ رکھنی ہے، کیسے کھانا نکالنا ہے، کیسے بائٹ لینا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیسے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں. یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو یہ بیہیویئر سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے بیہیویئرس کو کہا جاتا ہے. تو بیہیویئرل ریہرسل یہ ہوتی ہے کہ جب انڈیویجول کو ایک نارمل بیہیویئر سکھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی ریہرسل کرے. ٹھیک ہے، ریہرسل جتنی وہ کرتا ہے، جتنی اس کی پریکٹس کرتا ہے، وہ بیہیویئر اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو بیہیویئرل ریہرسل ہے نا، اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. فرسٹ سٹیج پہ جو انڈیویجول ہے اس کو نئے بیہیویئرز اور سکلز جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو ایک ٹارگٹ سچویشن دی جاتی ہے کہ آپ نے اس سچویشن میں اس طریقے، یعنی پہلے اسے سکھایا جاتا ہے کہ کھانا اس طریقے سے کھاتے ہیں. اس کے بعد سچویشن کریٹ کی جاتی ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کرتا ہے. یہ ایک ٹارگٹ سچویشن ہوتی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول نے اس طریقے سے ڈفرینٹ جو رولز اس نے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے باقاعدہ اسی طریقے سے پرفارم کرنے ہوتے ہیں جیسے اس کو سکھائے گئے ہوتے ہیں، لیکن ایک آرٹیفیشل سچویشن کے اندر. جیسے آہستہ آہستہ وہ بیہیویئرس کو پریکٹس کرتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی ریئل جو لائف ہوتی ہے اس میں بھی یہ بیہیویئرس جو ہے وہ پرفارم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے وہ ہے کنٹینجنسی مینجمنٹ. اور کنٹینجنسی مینجمنٹ جو ہے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. اس کی پہلی جو فارم ہے وہ ہے شیپنگ. شیپنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک ڈیزائرڈ بیہیویئر جو ہے جب وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے تو اس کے ہر سٹیپ پہ انڈیویجول کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو شاباش دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بیہیویئر پرفارم کیا جاتا ہے، اس کے کچھ سلیکٹیو جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو ری انفورس کیا جاتا ہے، اور اینڈ میں بالکل جو ڈیزائرڈ جو گول ہوتا ہے اس کے بالکل نیئرسٹ جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ری انفورس کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ آپ ایک اسکیزوفرینک جو پیشنٹ ہے اس کو
ایٹنگ ہیبٹس سکھا رہے ہیں یا کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، تو اس میں پہلے یہ ہے کہ آپ اس کے ہر سٹیپ پہ، شیپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر سٹیپ پہ آپ اس کو ری انفورس کرتے ہیں، آپ اسے کوئی چھوٹا موٹا انعام دیتے ہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ وہ مطلب اس بیہیویئر کو پراپرلی پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سٹیپ پہ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اس کو ری انفورس کر دیا، اس کے بعد جب وہ کھانا نکال لیتا ہے اس کو پھر آپ ری انفورس کرتے ہیں، اور اینڈ میں جب وہ کھانا کھا کے پھر اٹھ جاتا ہے پراپرلی اپنے برتن اٹھا کے اور ہاتھ دھوتا ہے، تو پھر آپ اس کو ری انفورس کرتے ہیں۔ اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب وہ پورا بیہیویئر پراپرلی شو کر لیتے ہیں اینڈ تک، تو پھر آپ اس کو ری انفورس کرتے ہیں۔ سیکنڈ اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے ٹائم آؤٹ۔ ٹائم آؤٹ جو ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ ایک ڈیزائرڈ بیہیویئر پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں، آپ ایک پراپر بیہیویئر، نارمل بیہیویئر سکھا چکے ہوتے ہیں اور اس کی ریہرسل کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر ایک پیشنٹ، ایک انڈیویجول انڈیزائریبل بیہیویئر شو کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس سچویشن سے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور یہ وہاں سے نکالنا جو ہوتا ہے ٹائم آؤٹ، جس کو وقتی علیحدگی کہا جاتا ہے، یہ اس انڈیویجول کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک پنشمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے ری انفورسمنٹ نہیں ہوتی کہ ایک بچہ جو کلاس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کلاس کے ڈسپلن کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور یہ کلاس سے باہر نکالنا اس کے لیے ایک سزا کے معنی رکھتا ہے۔ اس طریقے سے وہ انڈیویجول، وہ بچہ ایک انڈیزائریبل بیہیویئر چھوڑ دیتا ہے اور پراپر بیہیویئر اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ یوز کی جاتی ہیں آپ ایک انڈیویجول کو پراپر بیہیویئر سکھانے کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹیکنیک آ جاتی ہے وہ ہے ٹوکن اکانومی۔ ٹوکن اکانومی بھی جو ہے وہ بھی ری انفورسمنٹ کے پرنسپل پہ ایکٹ کرتی ہے۔ ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب ایک انڈیویجول پراپر اور ڈیزائریبل بیہیویئر شو کرتا ہے تو اسے آپ انعام دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ڈیزائریبل بیہیویئر شو نہیں کرتا، انڈیزائریبل بیہیویئر شو کرتا ہے، اب نارمل بیہیویئر شو کرتا ہے، صحیح کام نہیں کرتا، تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں۔ تو ٹوکن اکانومی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب انڈیویجول ایک پراپر اور نارمل اور ڈیزائریبل بیہیویئر شو کرتا ہے تو اس کو کچھ ٹوکنز دے دیے جاتے ہیں۔ ٹوکنز یہ ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ اس طرح کی چیز دی جاتی ہے جس کے بدلے وہ اپنی پسند کی چیز جا کے لے لیتا ہے، اپنی پسند کی چیز خرید لیتا ہے، اس کو ٹوکن دے دی جاتا ہے کہ وہ کینٹین سے جا کے اپنی مرضی کی کھانے کی چیز جو ہے وہ لے لے، یا وہ اپنی ٹی وی پہ اپنی مرضی کی مووی یا اپنی مرضی کا پروگرام دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوکن اکانومیز ہوتی ہیں کہ جب ایک سچویشن کے میں ایک